الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر السامعین، آج میں نے آپ احباب کے سامنے فریق مخالف شیعہ مذہب کے عقیدہ امامت میں کچھ تضاد اور عقیدہ امامت کی بنیاد میں کچھ تضادات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، چند سوالات کی شکل میں اور چند فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی معتبر کتب کے حوالہ جات کی صورت میں. دعا ہے خالق لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح باطل مذہب سے محفوظ فرمائے. تو شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھائے ہوئے دین کے بعد مستقل طور پر اسلام کے خلاف یہودیت کی طرف سے ایک سازش قائم کی گئی اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ بہانہ اور ہیلا کیا گیا. اور فریق مخالف اگر امت مسلمہ فریق مخالف سے سوال کرے کہ فریق مخالف کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک حجت ہو اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور لوگوں کو شریعت کے احکامات اور مسائل سکھائے. اب جب دوسری طرف دیکھا جائے تو فریق مخالف سے سوال کیا جائے کہ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت تھے یا نہیں تھے. اب اگر فریق مخالف اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجت تھے تو پھر امت مسلمہ کی طرف سے فریق مخالف سے دوسرا سوال ہے کہ کب تک حجت تھے؟ کیا اپنے زمانہ کے لوگوں کے لیے حجت تھے یا قیامت تک کے لیے حجت ہے؟ اب اگر فریق مخالف اس بات کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے حجت ہیں، تو اب اس صورت میں ایک مستقل طور پر جو دوسرا عقیدہ بنا کر اور 12 اماموں کا عقیدہ نظریہ اور موقف بنا کر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو حجت ماننا بالکل اس سے کفر لازم آتا ہے. اور اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانہ کے لیے حجت تھے تو پھر بھی فریق مخالف کا کفر لازم آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صرف اپنے زمانہ کے لیے حجت مانتا ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت نہیں مانتا، وہ مذہب مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فریق مخالف کا سب سے پہلے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے امام حجت ہیں یہ بالکل باطل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجت ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرمایا میں نے اپنی حجت کو پورا کر دیا اور میں نے آپ کو حجت پہنچا دی. تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، حیات طیبہ، شریعت، قرآن مقدس اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک دعوت پیغام کو پہنچا دیا. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تبع تابعین اور اسی طرح
تابعین، تبع تابعین، اور پھر ان سے آگے ائمہ نے سیکھا جن کو فریق مخالف اپنا امام سمجھتا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے شاگردوں سے دین سیکھ کر آگے اس پر عمل کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی اور اس کا ذریعہ امت کو بنا دیا کہ امت کے ذریعے سے اور حجت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی صورت میں محفوظ فرمائی۔ اور جب اس کے بعد پھر بھی فریق مخالف اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی اور حجت کا ہونا ضروری ہے، تو پھر امت مسلمہ کی طرف سے فریق مخالف سے سوال ہے کہ پھر ان ائمہ کی امامت کا مقصد کیا ہے فریق مخالف کے مذہب کے مطابق؟ یعنی امامت کا مقصد کیا ہے عند شیعہ، شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق امام کے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو وہ 12 امام تسلیم کرتے ہیں، کیا ان ائمہ کے آنے کا مقصد تکمیل شریعت ہے یا نفاذ شریعت ہے یا حفاظت شریعت ہے؟ اگر فریق مخالف یہ جواب دیتا ہے کہ ان ائمہ کے آنے کا مقصد تکمیل شریعت ہے تو نبوت کا انکار لازم آتا ہے، جبکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کر کے پوری شریعت کو بیان کر کے چلے گئے۔ اور اگر فریق مخالف اور جب انکار لازم آتا ہے یعنی ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے تو امت مسلمہ اسی وجہ سے اگر کوئی ایک نبی مانے تو اس کو کافر کہتی ہے، تو جو 12 اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تکمیل شریعت کے لیے تسلیم کرتا ہے تو بطریق اولیٰ ان کو امت مسلمہ کافر کہتی۔ اور اگر ان کا دعویٰ نفاذ شریعت کا ہو کہ امام کے امامت کا مقصد شیعہ مذہب کے مطابق یہ ہے کہ امام آ کر شریعت کو نافذ کرے گا، تو پھر امت مسلمہ کا سوال بجا ہے کہ جس نے شریعت کو نافذ کرنا تھا اس نے پھر تقیہ کیوں کیا؟ اگر اس اصول کے مطابق دیکھا جائے، ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ امام تقیہ اور کتمان کرتے رہے اور دوسری طرف امامت کا مقصد یہ تھا کہ نفاذ شریعت، اور جو نفاذ شریعت نہ کر سکے اور تقیہ کتمان کرے تو وہ امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امامت کا مقصد ہی اس سے فوت ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام بنایا گیا، امام کو چنا گیا، انتخاب کیا گیا، جب وہ مقصد ہی نہیں رہا تو وہ امام ہی نہیں ہے۔ یعنی امام وہی ہوگا جو نفاذ شریعت کرے گا، اور جو نفاذ شریعت نہیں کرتا وہ امام کیسے؟ جو تقیہ کتمان کرتا ہے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب مقصد ہی پورا نہ ہوا تو پھر امام کیسے ہوا؟ امام وہی ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا جائے وہ اس مقصد کو پورا کرے گا، اور وہ مقصد فریق مخالف خود بیان کرتا ہے کہ وہ نفاذ شریعت ہے، یعنی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے گا اور شریعت کو نافذ کرے گا، تقیہ کتمان نہیں کرے گا۔ اگر وہ تقیہ اور کتمان کرے گا تو پھر شریعت کا نفاذ نہیں ہے جو امامت کا مقصد ہے، جس کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ جب مقصد فوت ہو گیا تو اب اس صورت میں امام ہی وہ نہ رہا یعنی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو فریق مخالف جن کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، تو انہوں نے تقریباً ہر دور میں اسی طریقے سے تقیہ کیا، اور انہوں نے بالکل شریعت کو نافذ ہی نہیں کیا اور شریعت کے احکامات کو بیان ہی نہیں کیا۔ اور جو شریعت کے احکامات کو بیان نہ کرے اور ہمیشہ تقیہ کرتا رہے اور اسی حالت میں اپنی ساری کی ساری زندگی گزار کر چلا جائے تو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی دیکھا جائے تو جن کو فریق مخالف اپنے ائمہ تسلیم کرتا ہے اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی وہ امام نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے یعنی فریق مخالف کے مذہب کی ہر بات میں اس قدر تضاد پایا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا شخص اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچے اور سمجھے تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ فریق مخالف کا مذہب کس قدر باطل اور کس قدر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر فریق مخالف سے یہ بھی سوال کیا جائے، ہر بات میں فریق مخالف کی ہر بات میں اور ہر عقیدے اور ہر نظریے میں جس طرح تضاد ہے تو اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر فریق مخالف سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا فریق مخالف کے مذہب کے جو امام ہیں ان پر وحی آتی ہے، اب اگر فریق مخالف ابھی ہم تیسرے نمبر کا سوال کرنے لگے ہیں فریق مخالف سے یہ سوال کیا جائے کہ شیعہ مذہب کے ائمہ پر وحی آتی ہے تو کون سی وحی آتی ہے؟ کیا شرعی وحی آتی ہے یا لغوی وحی آتی ہے، الہامی وحی آتی ہے؟
اب اگر فریق مخالف کی طرف سے ایک جواب آتا ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، تو اسی وجہ سے امت مسلمہ ان کو کافر کہتی ہے کہ ان کا عقیدہ، نظریہ، موقف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ پر نئی شریعت آتی ہے، تو جو نئی شریعت کا دعویٰ کرنے والا ہو تو اس کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین نہیں، اور جس کے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر کی سکھائی ہوئی شریعت نہ ہو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے امت مسلمہ ان لوگوں کے بارے میں یہی دعویٰ کرتی ہے کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اور تقریباً فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب میں یہی بات موجود ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اور ہمارے ائمہ شریعت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ شریعت کے مسائل کو جب چاہتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم مختصر طور پر فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب سے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فریق مخالف نے اس بارے میں خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، جس وجہ سے امت مسلمہ فریق مخالف کو اسلام سے خارج اور اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان تصور نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا اپنے اصول کے مطابق جب ائمہ پر نئی وحی آتی ہے تو نئی شریعت ہوئی، اور جن کے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین اور شریعت نہ ہو تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم فریق مخالف کے مذہب کی کتب سے چند روایات اس بارے میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اصول کافی صفحہ نمبر 76 پر ہے، ابن عباس معروفی نے ایک خط بھیج کر امام رضا سے پوچھا کہ نبی، رسول اور امام کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے زبانی یا تحریری جواب میں فرمایا ان الرسول الذی، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر جبریل امین آتے ہیں اور ان کو دیکھتا ہے اور کلام کو سنتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نبی بسا اوقات کلام سنتا ہے، بسا اوقات شخص کو دیکھتا ہے، ولم یسمع والامام، اور کلام نہیں سنتا، اور امام وہ ہے جو کلام بھی سنتا ہے اور آدمی کو نہیں دیکھتا، لیکن اس کے پاس وحی اس صورت میں آتی ہے کہ یعنی آدمی کو نہیں دیکھتا لیکن بات کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اصول کافی صفحہ نمبر 393 پر ایک مکمل باب ہے جس میں متعدد اقوال ائمہ کے نقل کیے گئے ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الائمۃ تدخل الملائکۃ بیوتہم وتتوسطہم وتاتیہم بالاخبار علیہم السلام، اور ان کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں اور ان کے بستروں پر بیٹھتے ہیں۔ فرشتے اماموں کے پاس گھروں میں داخل ہو کر ان کے بستروں پر بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ تو اس باب میں 4 روایات ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا ائمہ کے گھروں میں جاری رہتا ہے اور وہ ان کے پروں کے ریزے چن کر ان سے تعویذ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح شرعی وحی کے بارے میں فریق مخالف کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی نہیں آتی، اس لیے کہ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 196 پر روایت موجود ہے۔ مفضل بن عمر نے جعفر صادق سے روایت کیا قال اما جاء بعلی اخذ به وما نهى عنه انتهى وجرى له ما جرى لمحمد ولمحمد فضل على جميع من خلق الله المتعقب عليه في شيء من احكامه كالمعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيره او كبيره على حد الشرك بالله، کہ انہوں نے کہا فرمایا کہ جو علی لائے اسے لیا جائے اور جس سے روکے رک جائیں، اور ان کو وہی فضیلت حاصل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس شخص پر فضیلت حاصل ہے جسے اللہ نے پیدا کیا،
اور اس علی کے احکامات میں سے کسی حکم کی عیب جوئی کرنے والا اللہ اور رسول کی عیب جوئی کرنے والا ہے، اور اس کے کسی چھوٹے بڑے حکم میں رد کرنا شرک باللہ کی سزا والی حد پر ہے، یعنی قتل اور ارتداد کی سزا اس کو۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے احکام نازل ہوتے تھے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ پر بھی شریعت کے احکامات اترتے تھے اور نازل ہوتے تھے۔ اس سے آگے نقل کیا ہے اصول کافی صفحہ نمبر 197 جلد نمبر 1 کتاب الحجہ، سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین یؤخذ به وما نهى ان ينتهى به جرى له من الفضل ما جرى لرسول اللہ۔ اے سلیمان، جو کچھ امیر المومنین علی سے آیا اسے لیا جائے، اور جس سے روکا اسے رک جائے، اور اس کو وہی فضیلت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پوری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور جو امیر المومنین کے احکامات میں سے کسی حکم پر عیب لگایا تو اس نے اللہ اور رسول کو عیب لگایا، اور اس کے کسی چھوٹے بڑے حکم میں رد کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کے حکم میں ہے، اور یہی احکام ایک دوسرے کے بعد سب ائمہ کے بارے میں لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات بذریعہ وحی اترتے تھے، تو اسی طرح ان پر بھی بذریعہ وحی اترتے ہیں۔ اور اسی طرح وحی شرعی کے فریق مخالف دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر بھی بیان کیا کہ قرآن و سنت بھی بغیر امام کے حجت نہیں، ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم، کہ قرآن بھی بغیر امام کے حجت نہیں۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ ائمہ پر باقاعدہ طور پر وحی اور وحی شرعی اترتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف اگر ان تمام باتوں کا انکار بھی کرنے والا ہو تو اس سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کی تعیین کرنا یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک امام دوسرے امام کو کیسے تعیین کرے گا؟ اللہ پاک کے حکم سے کرے گا، یعنی اگر عقل کے اعتبار سے اور فریق مخالف کے اپنے اصول کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فریق مخالف کبھی بھی کسی صورت میں شرعی احکامات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی عقیدہ امامت ان کے ہاں ایک ایسا عقیدہ نظریہ اور موقف ہے کہ جس کا انکار کرنا کفر ہے، کہ اگر کوئی شخص عقیدہ امامت یعنی کسی ایک امام کی امامت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب اس امام کی تعیین کیسے ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور نص قطعی کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے امام کی تعیین ہوتی ہے، اور ایک امام پہلے والا امام دوسرے امام کی تعیین کرتا ہے، جبکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے ائمہ کی تعیین نہ کی، جس وجہ سے خود فریق مخالف اپنے ائمہ کی تعیین میں مختلف اور اختلاف کرنے لگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا ایک امام دوسرے امام کی تعیین کرتا ہے۔ اب اگر فریق مخالف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے بارے میں شرعی وحی کے قائل نہیں ہیں، تو امت مسلمہ فریق مخالف سے آسانی سے سوال کر سکتی ہے کہ اگر آپ شرعی وحی کے قائل نہیں تو ایک امام جب دوسرے امام کا انتخاب کرتا ہے یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ اگر شریعت کا حکم ہے اور وحی کے ذریعے سے انتخاب کرتا ہے تو اب اس صورت میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ شرعی وحی کے قائل ہیں کہ ہمارے ائمہ پر آتی ہے، اور جو شرعی وحی کا قائل ہو یہ ختم نبوت کا انکار اس سے لازم آتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اور امت مسلمہ پوری دنیا کے مسلمان ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں کہ جو شرعی وحی کے بارے میں اقرار کرتا ہو کہ کسی اور پر شرعی وحی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی دوسری معتبر کتاب اصول کافی کتاب الحج صفحہ نمبر 441 پر ہے۔ محمد بن عثمان نے شیعہ کے اختلاف اور 12 امام محمد تقی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں اکیلے رہے۔ ثم خلق محمد، پھر محمد کو پیدا کیا، علی و فاطمہ ان کو پیدا کیا، فمکثوا الفتار، پھر ہزار زمانہ ٹھہرے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر تمام اشیاء کو پیدا کیا اور پھر ان کے ہاتھ میں اختیار دے دیا۔ فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم علیہ، اور پھر ان کو گواہ بنایا
دوسری مخلوق پر اور ان کی اطاعت کو ان پر فرض کر دیا، وفوض امورها الیہم، اور تمام معاملات ان کے سپرد کر دیا، فہم یحلون، پس وہ حلال کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اور حرام کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں شرعی وحی کا آنا ضروری ہے کہ جب تک شرعی وحی نہیں آتی اس وقت تک امام اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی خدا کی طرف سے وحی آئے گی تو امام اس کو تبدیل کرے گا، جب امام وحی کے ذریعے سے تبدیل کرے گا تو شرعی وحی امام پر آتی ہے، اور جب شرعی وحی امام پر آتی ہے اور امام کا حکم اسی طرح قطعی ہوتا ہے، یعنی امام کا حکم قطعی ہو ہی تب سکتا ہے کہ جس صورت میں امام پر وحی آئے، اگر امام پر وحی نہ آئے تو امام کا حکم قطعی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فریق مخالف جب بھی اس بارے میں بات کرتا ہے تو امت مسلمہ کی طرف سے یہی بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آپ شرعی وحی کے قائل ہیں، یعنی ان کا دھوکہ یہ ہے کہ وحی اپنے ائمہ کے لیے شرعی مانتے ہیں، یعنی نیا دین مانتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وحی لغوی کے قائل ہیں کہ الہام کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ ان کا اصل دعویٰ اور بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ائمہ پر جو وحی آتی ہے وہ ایک شرعی وحی آتی ہے، جس طریقے سے میں نے چند روایات کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے، اور ابو بصیر نے ایک طویل روایت نقل کیا، امام جعفر سے نقل کیا، جس میں امام نے اپنے ہاں خدائی کتب کی تعداد جو موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کتنی کتابیں موجود ہیں۔ ان عندنا الجامعہ وما یدری ما الجامعہ، وہ جامعہ کیا ہے؟ قال قلت جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ وما الجامعہ، وہ جامعہ کیا ہے؟ قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا، وہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ اس کی لمبائی 70 گز بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گز کے برابر ہے۔ وَأَمْلَاهُ مِن، اور اس کی املا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ وَخَطُّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ، اور اس کے اوپر لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، اس میں ہر حلال حرام۔ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّ عِندَنَا الْجَعْفَرَ، اور ہمارے پاس جعفر ہے۔ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّ عِندَنَا مُصحف، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔ قُلْتُ وَمَا مصحف فاطمہ؟ قَالَ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا 3 مرات، اور اس میں تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑھ کر ہے۔ وَاللَّهُ مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ، اور تمہارے قرآن کا اس میں ایک کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی فریق مخالف کا اس پر بھی یہ دعویٰ موجود ہے کہ جس طریقے سے فریق مخالف کا پہلے دعویٰ تھا کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اسی طرح یہ بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس حضرت جبریل امین آتے تھے اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ لیتے تھے، اور اس سے مصحف فاطمہ تیار ہوا، اور وہی مصحف فاطمہ یعنی شرعیت کے مسائل اس میں ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک عقلی اعتبار سے بھی فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے اعتبار سے بھی ہم نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ فریق مخالف کا ایک طرف اپنا دعویٰ ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اور جب شرعی وحی آتی ہے تو اب اس صورت میں فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ٹھہر سکتا کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی شریعت کے بارے میں قائل ہے۔ اب دوسری صورت میں ہم فریق مخالف سے سوال کرتے ہیں، اگر شرعی وحی نہیں آتی تو فریق مخالف کے ائمہ پر کون سی وحی آتی ہے؟ اگر فریق مخالف کا کہنا الہامی لغوی وحی آتی ہے تو اب اس صورت میں لغوی اور الہامی وحی کا ادراک امام اپنے عقل سے کرے گا، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور ایک صورت میں دیکھا جائے تو الہامی اور یہ وحی تو جانوروں کے بارے میں بھی آیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورۃ النحل میں موجود ہے، پارہ نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، یعنی القاء کیا۔ تو اب القاء الہام یہ تو اللہ رب العالمین نے جانوروں کے بارے میں بھی کیا ہے، اور اس صورت میں یہ بات قطعی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ظن ہے، جب اجتہاد ہے اور خیال ہے، اور خیال اس کا ادراک عقل کرے گا، اور جس کا ادراک عقل کرتا ہے وہ ظن پر مبنی ہوتا ہے، پھر ائمہ کے سارے احکام اسی طرح ظن پر مبنی ہیں، جبکہ شیعہ خود اسی وجہ سے اجتہاد سے بھاگے تھے کہ اجتہاد کرنے والا سے احتمال خطا باقی ہوتا ہے، اور جب امام کے پاس آئے تو پھر دعویٰ کیا کہ یہاں امام کے لیے وحی لغوی ہے۔ تو اب وحی لغوی میں اسی طرح وہی احتمال خطا باقی ہے کہ امام خود اپنے عقل سے اجتہاد کرے گا، جب اپنے عقل سے اجتہاد کرے گا تو اب احتمال خطا باقی ہے۔ اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، تو امام کی بات اس طرح معصوم کی بات نہ رہی جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ اب فریق مخالف خود اس بارے میں فیصلہ کرے کہ فریق مخالف کے ائمہ پر کون سی وحی آتی ہے۔ اگر شرعی وحی کا دعویٰ کرتا ہے فریق مخالف تو اس صورت میں امت مسلمہ پھر سوال کرتی ہے کہ آپ اپنے اصول کے مطابق شرعی وحی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں۔ اگر وہ وحی لغوی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں
اس کا ادراک کرنے والا عقل ہے، اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، جبکہ فریق مخالف کے امام تو اجتہاد کے قائل بھی نہیں تھے، اجتہاد کے قابل بھی نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو پوری زندگی تقیہ کیا ہے، جیسے فریق مخالف نے خود اس بات کے بارے میں اقرار کیا ہے کہ ہمارے امام تو ہمیشہ تقیہ کرتے رہے۔ اور اب اسی صورت کو اگر دیکھا جائے تو فریق مخالف کا ایک طرف دعویٰ ہے کہ اسی وجہ سے فریق مخالف بھاگا کہ ہم اپنا عقیدہ امامت بناتے ہیں، اور امامت جو ہے ایک عقلی طور پر کہ تاکہ عقل کے ذریعے سے اجتہاد نہ کیا جائے، اجتہاد کا منکر ہوا، اور پھر دوسری صورت میں اسی طرح اپنے ائمہ کے لیے وہی لغوی ثابت کر کے کہنے لگا کہ ہمارے ائمہ پر اسی طرح الہام اور القاء ہوتا ہے جس کا ادراک عقل کرتا ہے، یعنی پھر اسی جس ادراک سے بھاگا تھا پھر اسی ادراک پر ائمہ کو کھڑا کیا، تو اس سے دور لازم آتا ہے کہ وجود ائمہ کا وجود اجتہاد پر موقوف تھا، اور اجتہاد موقوف ہے خود ائمہ پر۔ اب ائمہ اسی صورت میں اجتہاد کریں گے، اس سے دور لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے، اور خود فریق مخالف، اور پھر اماموں نے تو پوری یہ تو اجتہاد کے قابل بھی نہیں تھے، اس لیے کہ فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق ان اماموں نے پوری زندگی تقیہ میں یعنی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر فراڈ کر کے اس صورت میں پوری کی پوری زندگی گزار دی، اور جو شخص ایسی حالت میں زندگی گزارے اس کا تو اپنا دین مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ اس کا اپنا اسلام کیا ہے، اور جس کا اپنا اسلام مشکوک ہو وہ دوسروں کے لیے امام کیسے ہو سکتا ہے، کہ جس کے بارے میں یہ خود معلوم نہ ہو کہ اس کا اپنا عقیدہ ایمان کیا ہے تو وہ دوسروں کے لیے امام کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 پر روایت موجود ہے، ان روح القدس لا یفارقکم ابدا، کہ روح القدس ہمارے ائمہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح المحدث یسمع الصوت ولا یری الشخص، اور محدث وہ ہوتا ہے جو آواز سنتا ہے مگر شخص فرشتہ کو نہیں دیکھتا۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 باب فرق بین النبی والرسول والمحدث کے درمیان میں فرق، اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف نے جب ان ساری باتوں کے بارے میں اقرار کیا اور بتایا کہ اور امت مسلمہ نے ان سے چند صورتوں میں سوال کیے، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ موقع پر اس سے آگے ہم اسی عنوان پر چند سوال کریں گے کہ فریق مخالف کے مذہب کے ائمہ پر کون سی وحی آتی ہے اور کس صورت میں آتی ہے، اگر وہ وحی شرعی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اگر وحی لغوی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اگر وحی لغوی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ان ائمہ کا ایمان جدا ہونا ضروری نہیں ہے، اور پھر آگے اس سے چند اور صورتوں میں بھی ہم فریق مخالف سے سوال کریں گے کہ آپ کے امام کس صورت میں، ایک اور عقلی صورت میں بھی اگر آدمی سوال کرے کہ امام کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ شریعت کی تشریح کرے یعنی تفسیر کرے، اب اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ وہ تفسیر کس صورت میں کرے گا، اس کی صورت کیا ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم اس کو بھی ذکر کریں گے کہ امام اگر شریعت کے مسائل کو بیان کرتا ہے تو وہ کس صورت میں بیان کرے گا اور اس کی صورت اور نوعیت کیا ہوگی، انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم اس کو بھی بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر ایسے جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحابہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر السامعین، آج میں نے آپ احباب کے سامنے فریق مخالف شیعہ مذہب کے عقیدہ امامت میں کچھ تضاد اور عقیدہ امامت کی بنیاد میں کچھ تضادات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، چند سوالات کی شکل میں اور چند فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی معتبر کتب کے حوالہ جات کی صورت میں۔ دعا ہے خالق لم یزل
مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح باطل مذہب سے محفوظ فرمائے۔ تو شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھائے ہوئے دین کے بعد مستقل طور پر اسلام کے خلاف یہودیت کی طرف سے ایک سازش قائم کی گئی اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ بہانہ اور ہیلا کیا گیا۔ اور فریق مخالف اگر امت مسلمہ فریق مخالف سے سوال کرے کہ فریق مخالف کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک حجت ہو اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور لوگوں کو شریعت کے احکامات اور مسائل سکھائے۔ اب جب دوسری طرف دیکھا جائے تو فریق مخالف سے سوال کیا جائے کہ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت تھے یا نہیں تھے۔ اب اگر فریق مخالف اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجت تھے تو پھر امت مسلمہ کی طرف سے فریق مخالف سے دوسرا سوال ہے کہ کب تک حجت تھے؟ کیا اپنے زمانہ کے لوگوں کے لیے حجت تھے یا قیامت تک کے لیے حجت ہے؟ اب اگر فریق مخالف اس بات کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے حجت ہیں، تو اب اس صورت میں ایک مستقل طور پر جو دوسرا عقیدہ بنا کر اور 12 اماموں کا عقیدہ، نظریہ اور موقف بنا کر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو حجت ماننا بالکل اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اور اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانہ کے لیے حجت تھے تو پھر بھی فریق مخالف کا کفر لازم آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صرف اپنے زمانہ کے لیے حجت مانتا ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت نہیں مانتا، وہ مذہب مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فریق مخالف کا سب سے پہلے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے امام حجت ہیں یہ بالکل باطل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجت ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرمایا میں نے اپنی حجت کو پورا کر دیا اور میں نے آپ کو حجت پہنچا دی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، حیات طیبہ، شریعت، قرآن مقدس اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک دعوت پیغام کو پہنچا دیا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تبع تابعین اور اسی طرح تابعین تبع تابعین اور پھر ان سے آگے ائمہ نے سیکھا جن کو فریق مخالف اپنا امام سمجھتا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے شاگردوں سے دین سیکھ کر آگے اس پر عمل کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی اور اس کا ذریعہ امت کو بنا دیا کہ امت کے ذریعے سے اور حجت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی صورت میں محفوظ فرمائی۔ اور جب اس کے بعد پھر بھی فریق مخالف اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی اور حجت کا ہونا ضروری ہے تو پھر امت مسلمہ کی طرف سے فریق مخالف سے سوال ہے کہ پھر ان ائمہ کی امامت کا مقصد کیا ہے فریق مخالف کے مذہب کے مطابق؟ یعنی امامت کا مقصد کیا ہے عند شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق امام کے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو وہ 12 امام تسلیم کرتے ہیں، کیا ان ائمہ کے آنے کا مقصد تکمیل شریعت ہے یا نفاذ شریعت ہے یا حفاظت شریعت ہے؟ اگر فریق مخالف یہ جواب دیتا ہے کہ ان ائمہ کے آنے کا مقصد تکمیل شریعت ہے تو نبوت کا انکار لازم آتا ہے، جبکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کر کے پوری شریعت کو بیان کر کے چلے گئے۔
اور اگر فریق مخالف اور جب انکار لازم آتا ہے یعنی ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے تو امت مسلمہ اسی وجہ سے اگر کوئی ایک نبی مانے تو اس کو کافر کہتی ہے، تو جو 12 اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تکمیل شریعت کے لیے تسلیم کرتا ہے تو بطریق اولا ان کو امت مسلمہ کافر کہتی۔ اور اگر ان کا دعویٰ نفاذ شریعت کا ہو کہ امامت کا مقصد شیعہ مذہب کے مطابق یہ ہے کہ امام آ کر شریعت کو نافذ کرے گا، تو پھر امت مسلمہ کا سوال بجا ہے کہ جس نے شریعت کو نافذ کرنا تھا اس نے پھر تقیہ کیوں کیا؟ اگر اس اصول کے مطابق دیکھا جائے، ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ امام تقیہ اور کتمان کرتے رہے، اور دوسری طرف امامت کا مقصد یہ تھا کہ نفاذ شریعت، اور جو نفاذ شریعت نہ کر سکے اور تقیہ کتمان کرے تو وہ امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امامت کا مقصد ہی اس سے فوت ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام بنایا گیا، امام کو چنا گیا، انتخاب کیا گیا، جب وہ مقصد ہی نہیں رہا تو وہ امام ہی نہیں ہے۔ یعنی امام وہی ہوگا جو نفاذ شریعت کرے گا، اور جو نفاذ شریعت نہیں کرتا وہ امام کیسے؟ جو تقیہ کتمان کرتا ہے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب مقصد ہی پورا نہ ہوا تو پھر امام کیسے ہوا؟ امام وہی ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا جائے وہ اس مقصد کو پورا کرے گا، اور وہ مقصد فریق مخالف خود بیان کرتا ہے کہ وہ نفاذ شریعت ہے، یعنی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے گا اور شریعت کو نافذ کرے گا، تقیہ کتمان نہیں کرے گا۔ اگر وہ تقیہ اور کتمان کرے گا تو پھر شریعت کا نفاذ نہیں ہے جو امامت کا مقصد ہے، جس کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ جب مقصد فوت ہو گیا تو اب اس صورت میں امام ہی وہ نہ رہا، یعنی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا۔ تو فریق مخالف جن کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، تو انہوں نے تقریباً ہر دور میں اسی طریقے سے تقیہ کیا، اور انہوں نے بالکل شریعت کو نافذ ہی نہیں کیا اور شریعت کے احکامات کو بیان ہی نہیں کیا۔ اور جو شریعت کے احکامات کو بیان نہ کرے اور ہمیشہ تقیہ کرتا رہے اور اسی حالت میں اپنی ساری کی ساری زندگی گزار کر چلا جائے تو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی دیکھا جائے تو جن کو فریق مخالف اپنے ائمہ تسلیم کرتا ہے اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی وہ امام نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے یعنی فریق مخالف کے مذہب کی ہر بات میں اس قدر تضاد پایا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا شخص اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچے اور سمجھے تو آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ فریق مخالف کا مذہب کس قدر باطل اور کس قدر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر فریق مخالف سے یہ بھی سوال کیا جائے، ہر بات میں فریق مخالف کی ہر بات میں اور ہر عقیدے اور ہر نظریے میں جس طرح تضاد ہے تو اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر فریق مخالف سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا فریق مخالف کے مذہب کے جو امام ہیں ان پر وحی آتی ہے، اب اگر فریق مخالف، ابھی ہم تیسرے نمبر کا سوال کرنے لگے ہیں فریق مخالف سے یہ سوال کیا جائے کہ شیعہ مذہب کے ائمہ پر وحی آتی ہے تو کون سی وحی آتی ہے؟ کیا شرعی وحی آتی ہے یا لغوی وحی آتی ہے، الہامی وحی آتی ہے؟ اب اگر فریق مخالف کی طرف سے ایک جواب آتا ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے تو اسی وجہ سے امت مسلمہ ان کو کافر کہتی ہے کہ ان کا عقیدہ، نظریہ، موقف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ پر نئی شریعت آتی ہے، تو جو نئی شریعت کا دعویٰ کرنے والا ہو تو اس کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین نہیں، اور جس کے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر کی سکھائی ہوئی شریعت نہ ہو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے امت مسلمہ ان لوگوں کے بارے میں یہی دعویٰ کرتی ہے کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اور تقریباً فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب میں یہی بات موجود ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اور ہمارے ائمہ شریعت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ شریعت کے مسائل کو جب چاہتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم مختصر طور پر فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب سے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فریق مخالف نے اس بارے میں خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، جس وجہ سے امت مسلمہ فریق مخالف کو اسلام سے خارج اور اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان تصور نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا
اپنے اصول کے مطابق جب ائمہ پر نئی وحی آتی ہے تو نئی شریعت ہوئی، اور جن کے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین اور شریعت نہ ہو تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم فریق مخالف کے مذہب کی کتب سے چند روایات اس بارے میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اصول کافی صفحہ نمبر 76 پر ہے، ابن عباس معروفی نے ایک خط بھیج کر امام رضا سے پوچھا کہ نبی، رسول اور امام کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے زبانی یا تحریری جواب میں فرمایا ان الرسول الذی، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر جبریل امین آتے ہیں اور ان کو دیکھتا ہے اور کلام کو سنتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نبی بسا اوقات کلام سنتا ہے، بسا اوقات شخص کو دیکھتا ہے۔ ولم یسمع والامام، اور کلام نہیں سنتا، اور امام وہ ہے جو کلام بھی سنتا ہے اور آدمی کو نہیں دیکھتا، لیکن اس کے پاس وحی اس صورت میں آتی ہے کہ یعنی آدمی کو نہیں دیکھتا لیکن بات کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اصول کافی صفحہ نمبر 393 پر ایک مکمل باب ہے جس میں متعدد اقوال ائمہ کے نقل کیے گئے ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الائمۃ تدخل الملائکۃ بیوتہم وتتوسطہم وتاتیہم بالاخبار علیہم السلام، اور ان کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں اور ان کے بستروں پر بیٹھتے ہیں۔ فرشتے اماموں کے پاس گھروں میں داخل ہو کر ان کے بستروں پر بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ تو اس باب میں 4 روایات ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا ائمہ کے گھروں میں جاری رہتا ہے اور وہ ان کے پروں کے ریزے چن کر ان سے تعویذ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح شرعی وحی کے بارے میں فریق مخالف کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی نہیں آتی، اس لیے کہ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 196 پر روایت موجود ہے۔ مفضل بن عمر نے جعفر صادق سے روایت کیا قال اما جاء بی علی اخذ به وما نهى عنه انتهى وجرى له ما جرى لمحمد ولمحمد فضل على جميع من خلق الله المتعقب عليه في شيء من احکامه كالمعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيره او كبيره على حد الشرك بالله، کہ انہوں نے کہا فرمایا کہ جو علی لائے اسے لیا جائے اور جس سے روکے رک جائیں، اور ان کو وہی فضیلت حاصل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس شخص پر فضیلت حاصل ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، اور اس علی کے احکامات میں سے کسی حکم کی عیب جوئی کرنے والا اللہ اور رسول کی عیب جوئی کرنے والا ہے، اور اس کے کسی چھوٹے بڑے حکم میں رد کرنا شرک باللہ کی سزا والی حد پر ہے، یعنی قتل اور ارتداد کی سزا اس کو۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے احکام نازل ہوتے تھے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ پر بھی شریعت کے احکامات اترتے تھے اور نازل ہوتے تھے۔ اس سے آگے نقل کیا ہے اصول کافی صفحہ نمبر 197 جلد نمبر 1 کتاب الحجہ سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین یؤخذ به وما نهى ان ينتهى به جرى له من الفضل ما جرى لرسول اللہ، اے سلیمان جو کچھ امیر المومنین علی سے آیا اسے لیا جائے اور جس سے روکا اسے رک جائے، اور اس کو وہی فضیلت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پوری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اور جو امیر المومنین کے احکامات میں سے کسی حکم پر عیب لگایا تو اس نے اللہ اور رسول کو عیب لگایا، اور اس کے کسی چھوٹے بڑے حکم میں رد کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کے حکم میں ہے، اور یہی احکام ایک دوسرے کے بعد سب ائمہ کے بارے میں لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات بذریعہ وحی اترتے تھے، تو اسی طرح ان پر بھی بذریعہ وحی اترتے ہیں۔
اور اسی طرح وہی شرعی کے فریق مخالف دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر بھی بیان کیا کہ قرآن و سنت بھی بغیر امام کے حجت نہیں، ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم، کہ قرآن بھی بغیر امام کے حجت نہیں۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ ائمہ پر باقاعدہ طور پر وحی اور وحی شرعی اترتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف اگر ان تمام باتوں کا انکار بھی کرنے والا ہو تو اس سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کی تعیین کرنا یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک امام دوسرے امام کو کیسے تعیین کرے گا؟ اللہ پاک کے حکم سے کرے گا، یعنی اگر عقل کے اعتبار سے اور فریق مخالف کے اپنے اصول کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فریق مخالف کبھی بھی کسی صورت میں شرعی احکامات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی عقیدہ امامت ان کے ہاں ایک ایسا عقیدہ نظریہ اور موقف ہے کہ جس کا انکار کرنا کفر ہے، کہ اگر کوئی شخص عقیدہ امامت یعنی کسی ایک امام کی امامت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب اس امام کی تعیین کیسے ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور نص قطعی کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے امام کی تعیین ہوتی ہے، اور ایک امام پہلے والا امام دوسرے امام کی تعیین کرتا ہے، جبکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے ائمہ کی تعیین نہ کی، جس وجہ سے خود فریق مخالف اپنے ائمہ کی تعیین میں مختلف اور اختلاف کرنے لگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا ایک امام دوسرے امام کی تعیین کرتا ہے۔ اب اگر فریق مخالف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے بارے میں شرعی وحی کے قائل نہیں ہیں، تو امت مسلمہ فریق مخالف سے آسانی سے سوال کر سکتی ہے کہ اگر آپ شرعی وحی کے قائل نہیں تو ایک امام جب دوسرے امام کا انتخاب کرتا ہے یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ اگر شریعت کا حکم ہے اور وحی کے ذریعے سے انتخاب کرتا ہے تو اب اس صورت میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ شرعی وحی کے قائل ہیں کہ ہمارے ائمہ پر آتی ہے، اور جو شرعی وحی کا قائل ہو یہ ختم نبوت کا انکار اس سے لازم آتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اور امت مسلمہ پوری دنیا کے مسلمان ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں کہ جو شرعی وحی کے بارے میں اقرار کرتا ہو کہ کسی اور پر شرعی وحی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی دوسری معتبر کتاب اصول کافی کتاب الحج صفحہ نمبر 441 پر ہے، محمد بن عثمان نے شیعہ کے اختلاف اور 12 امام محمد تقی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں اکیلے رہے، ثم خلق محمد، پھر محمد کو پیدا کیا، علی و فاطمہ ان کو پیدا کیا، فمکثوا الف دار، پھر 1000 زمانہ ٹھہرے، ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر تمام اشیاء کو پیدا کیا اور پھر ان کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم علیہ، اور پھر ان کو گواہ بنایا ان کا دوسری مخلوق پر اور ان کی اطاعت کو ان پر فرض کر دیا، وفوض امورها الیہم، اور تمام معاملات ان کے سپرد کر دیا، فہم یحلون، پس وہ حلال کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اور حرام کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں شرعی وحی کا آنا ضروری ہے کہ جب تک شرعی وحی نہیں آتی اس وقت تک امام اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی خدا کی طرف سے وحی آئے گی تو امام اس کو تبدیل کرے گا، جب امام وحی کے ذریعے سے تبدیل کرے گا تو شرعی وحی امام پر آتی ہے، اور جب شرعی وحی امام پر آتی ہے اور امام کا حکم اسی طرح قطعی ہوتا ہے، یعنی امام کا حکم قطعی ہو ہی تب سکتا ہے کہ جس صورت میں امام پر وحی آئے، اگر امام پر وحی نہ آئے تو امام کا حکم قطعی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فریق مخالف جب بھی اس بارے میں بات کرتا ہے تو امت مسلمہ کی طرف سے یہی بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آپ شرعی وحی کے قائل ہیں، یعنی ان کا دھوکہ یہ ہے کہ وحی اپنے ائمہ کے لیے شرعی مانتے ہیں، یعنی نیا دین مانتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وحی لغوی کے قائل ہیں کہ الہام کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ ان کا اصل دعویٰ اور بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ائمہ پر جو وحی آتی ہے وہ ایک شرعی وحی آتی ہے، جس طریقے سے میں نے چند روایات کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے، اور ابو بصیر نے ایک طویل روایت نقل کیا، امام جعفر سے نقل کیا، جس میں امام نے اپنے ہاں خدائی کتب کی تعداد جو موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کتنی کتابیں موجود ہیں۔ ان عندنا الجامعہ وما یدری ما الجامعہ، وہ جامعہ کیا ہے؟ قال قلت جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، وما الجامعہ، وہ جامعہ کیا ہے؟ قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا، وہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ اس کی لمبائی 70 گز، بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گز کے برابر ہے، وَأَمْلَاهُ مِنْ
اور اس کی املا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، وخط علی بیمینی، اور اس کے اوپر لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، فیہا کل حلال و حرام، اس میں ہر حلال حرام، ثم قال وان عندنا الجعفر، اور ہمارے پاس جعفر ہے، ثم قال وان عندنا مصحف، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، قلت وما مصحف فاطمہ، قال فی مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات، اور اس میں تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑھ کر ہے، واللہ ما فی من قرآنکم حرف واحد، اور تمہارے قرآن کا اس میں ایک کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی فریق مخالف کا اس پر بھی یہ دعویٰ موجود ہے کہ جس طریقے سے فریق مخالف کا پہلے دعویٰ تھا کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اسی طرح یہ بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس حضرت جبریل امین آتے تھے اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ لیتے تھے، اور اس سے مصحف فاطمہ تیار ہوا، اور وہی مصحف فاطمہ یعنی شرعیت کے مسائل اس میں ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک عقلی اعتبار سے بھی فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے اعتبار سے بھی ہم نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ فریق مخالف کا ایک طرف اپنا دعویٰ ہے کہ ہمارے ائمہ پر شرعی وحی آتی ہے، اور جب شرعی وحی آتی ہے تو اب اس صورت میں فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ٹھہر سکتا کہ جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی شریعت کے بارے میں قائل ہے۔ اب دوسری صورت میں ہم فریق مخالف سے سوال کرتے ہیں، اگر شرعی وحی نہیں آتی تو فریق مخالف کے ائمہ پر کون سی وحی آتی ہے؟ اگر فریق مخالف کا کہنا الہامی لغوی وحی آتی ہے تو اب اس صورت میں لغوی اور الہامی وحی کا ادراک امام اپنے عقل سے کرے گا، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور ایک صورت میں دیکھا جائے تو الہامی اور یہ وحی تو اس جانوروں کے بارے میں بھی آیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورۃ النحل میں موجود ہے، پارہ نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، یعنی القاء کیا۔ تو اب القاء الہام یہ تو اللہ رب العالمین نے جانوروں کے بارے میں بھی کیا ہے، اور اس صورت میں یہ بات قطعی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ظن ہے، جب اجتہاد ہے اور خیال ہے، اور خیال اس کا ادراک عقل کرے گا، اور جس کا ادراک عقل کرتا ہے وہ ظن پر مبنی ہوتا ہے، پھر ائمہ کے سارے احکام اسی طرح ظن پر مبنی ہیں، جبکہ شیعہ خود اسی وجہ سے اجتہاد سے بھاگے تھے کہ اجتہاد کرنے والا سے احتمال خطا باقی ہوتا ہے، اور جب امام کے پاس آئے تو پھر دعویٰ کیا کہ یہاں امام کے لیے وہی لغوی ہے، تو اب وہی لغوی میں اسی طرح وہی احتمال خطا باقی ہے کہ امام خود اپنے عقل سے اجتہاد کرے گا، جب اپنے عقل سے اجتہاد کرے گا تو اب احتمال خطا باقی ہے، اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، تو امام کی بات اس طرح معصوم کی بات نہ رہی جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ اب فریق مخالف خود اس بارے میں فیصلہ کرے کہ فریق مخالف کے ائمہ پر کون سی وحی آتی ہے۔ اگر شرعی وحی کا دعویٰ کرتا ہے فریق مخالف تو اس صورت میں امت مسلمہ پھر سوال کرتی ہے کہ آپ اپنے اصول کے مطابق شرعی وحی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں، اگر وہ وحی لغوی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا ادراک کرنے والا عقل ہے، اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، جبکہ فریق مخالف کے امام تو اجتہاد کے قائل بھی نہیں تھے، اجتہاد کے قابل بھی نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو پوری زندگی تقیہ کیا ہے، جیسے فریق مخالف نے خود اس بات کے بارے میں اقرار کیا ہے کہ ہمارے امام تو ہمیشہ تقیہ کرتے رہے۔ اور اب اسی صورت کو اگر دیکھا جائے تو فریق مخالف کا ایک طرف دعویٰ ہے کہ اسی وجہ سے فریق مخالف بھاگا کہ ہم اپنا عقیدہ امامت بناتے ہیں، اور امامت جو ہے ایک عقلی طور پر کہ تاکہ عقل کے ذریعے سے اجتہاد نہ کیا جائے، اجتہاد کا منکر ہوا، اور پھر دوسری صورت میں اسی طرح اپنے ائمہ کے لیے وہی لغوی ثابت کر کے کہنے لگا کہ ہمارے ائمہ پر اسی طرح الہام اور القاء ہوتا ہے جس کا ادراک عقل کرتا ہے، یعنی پھر اسی جس ادراک سے بھاگا تھا پھر اسی ادراک پر ائمہ کو کھڑا کیا، تو اس سے دور لازم آتا ہے کہ وجود ائمہ کا وجود اجتہاد پر موقوف تھا، اور اجتہاد موقوف ہے خود ائمہ پر۔ اب ائمہ اسی صورت میں اجتہاد کریں گے، اس سے دور لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے، اور خود فریق مخالف، اور پھر اماموں نے تو پوری یہ تو اجتہاد کے قابل بھی نہیں تھے، اس لیے کہ فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق ان اماموں نے پوری زندگی تقیہ میں یعنی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر فراڈ کر کے اس صورت میں پوری کی پوری زندگی گزار دی، اور جو شخص ایسی حالت میں زندگی گزارے اس کا تو اپنا دین مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ اس کا اپنا اسلام کیا ہے، اور جس کا اپنا اسلام مشکوک ہو وہ دوسروں کے لیے امام کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ خود معلوم نہ ہو کہ اس کا اپنا عقیدہ ایمان کیا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے امام کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 پر روایت موجود ہے، ان روح القدس لا یفارقکم ابدا، کہ روح القدس ہمارے ائمہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح المحدث یسمع الصوت ولا یری الشخص،
اور محدث وہ ہوتا ہے جو آواز سنتا ہے مگر شخص فرشتہ کو نہیں دیکھتا۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 باب فرق بین النبی والرسول والمحدث کے درمیان میں فرق، اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف نے جب ان ساری باتوں کے بارے میں اقرار کیا اور بتایا کہ اور امت مسلمہ نے ان سے چند صورتوں میں سوال کیے، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ موقع پر اس سے آگے ہم اسی عنوان پر چند سوال کریں گے کہ فریق مخالف کے مذہب کے ائمہ پر کون سی وحی آتی ہے اور کس صورت میں آتی ہے۔ اگر وہ وحی شرعی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اگر وحی لغوی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اگر وہی لغوی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ان ائمہ کا ایمان جدا ہونا ضروری نہیں ہے، اور پھر آگے اس سے چند اور صورتوں میں بھی ہم فریق مخالف سے سوال کریں گے کہ آپ کے امام کس صورت میں۔ ایک اور عقلی صورت میں بھی اگر آدمی سوال کرے کہ امام کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ شریعت کی تشریح کرے یعنی تفسیر کرے، اب اس کی 2 صورتیں بنیں گی کہ وہ تفسیر کس صورت میں کرے گا، اس کی صورت کیا ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم اس کو بھی ذکر کریں گے کہ امام اگر شریعت کے مسائل کو بیان کرتا ہے تو وہ کس صورت میں بیان کرے گا اور اس کی صورت اور نوعیت کیا ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم اس کو بھی بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر ایسے جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔